10 رجب اور سن 195 ہجری، یہ وہ دن کہ جب مدینہ منورہ میں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور کس اعتبار سے اور کس وقت میں ہوتی ہے کہ تاریخ ایک دفعہ پھر سے دہرائی گئی۔ وہ تانے ابتر کے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے جاتے مشرکین اور کفار کی جانب سے کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ یہ تو ابتر ہیں، یہ تو لا ولد ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، لہذا مقصد اور مشن رسول ختم ہو جائے گا بعد رسول۔ لہذا اسی طرح سے امام علی رضا علیہ السلام کو بھی ابتری کے تانے ملنے لگے کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ یہ تو لا ولد ہیں، اس لیے کہ 47 سال امام علیہ السلام کی عمر مبارک ہو گئی اور ابھی تک کوئی نرینہ اولاد نہیں۔ رسول خدا کے ہاں اولاد ہوتی اور اللہ کو پیاری ہو جاتی، لیکن 8ویں امام کے ہاں تو اولاد ہی نہیں ہو رہی۔ لہٰذا پرائے تو پرائے کچھ اپنے بھی شک کرنے لگے کہ کیا نسل امامت منقطع ہو جائے گی، کیا سلسلہ امامت یہاں تھم جائے گا۔ تو عزیزان محترم، 10 رجب المرجب تاریخ کا وہ اہم ترین دن کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے تمام امت مسلمہ کو، تمام انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو دشمن خدا ابتر ہو سکتا ہے، دشمن خدا لا ولد ہو سکتا ہے، لیکن جو حجت خدا ہو وہ لا ولد نہیں ہوتا۔ 47 سال کی عمر مبارک میں اللہ نے 8ویں امام کو ایک ہی اولاد نرینہ 9ویں امام کی صورت میں عطا کی۔ کیوں؟ ذرا غور کیجئے آج کی اس مجلس کے پہلے مطلب پر کہ وہ خدا جو چاہتا تو 7ویں امام کی طرح کہ جن کے متعلق ملتا ہے کہ کثیر اولاد تھی 7ویں امام کو، یعنی 17 یا 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں یا 18 بیٹیاں۔ وہ خدا جو مولا متقیان کو کثیر اولاد سے نواز سکتا ہے، کیا وہ اپنے حبیب اور محبوب 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کو اولاد کثیر سے نہیں نواز سکتا تھا؟ ایک خاص مطلب، اس لیے کہ اللہ کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بالکل ویسے ہی کہ جس طرح سے اللہ نے مال دنیا میں سے مولا حسن کو اتنا عطا کیا کہ آپ کے نام سے دسترخوان مشہور ہو گیا مدینے میں، جبکہ سخاوت کے اعتبار سے مولا علی بھی کوئی کم نہیں، لیکن جس طرح سے ایک محفل میں مولا حسن کو یہ تانا دیا گیا کہ آپ کے بابا سادہ زندگی گزارتے، سادہ لباس پہنتے، اور آپ تو یہ شان لباس پہنتے، عالی شان لباس پہنتے، اور آپ کا طرز زندگی مختلف ہے، تو میرے مولا نے جواب دیا اشکال کرنے والے کو کہ دیکھو اللہ نے میرے بابا کو نمونہ عمل بنایا ہے ان کے لیے کہ جن کے پاس مال دنیا میں سے کم ہو تو وہ قناعت کریں، اور مجھے رول ماڈل نمونہ عمل بنایا ہے ان کے لیے کہ جن کے پاس اگر مال دنیا میں سے کچھ ہے تو وہ دوسروں پر اثار کریں۔ لہٰذا 9ویں امام کی اس مجلس میں ہمیں یہ پیغام ملتا کہ آج کے اس دور میں جہاں آپ دیکھیں ہر گھر میں تقریباً یہ مسئلہ لاحق ہے بے اولادی کا، تو ایسے میں دل برداشتہ نہ ہوئیے، اس لیے کہ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ خدا جو 8ویں امام کو 47 سال میں 9ویں امام جیسی اولاد نرینہ عطا کر سکتا ہے،
اور شیخ الانبیاء جناب ابراہیم کو 95 سال میں اولاد نرینہ سے نواز سکتا ہے، تو آج جو بے اولاد مومنین ہیں اگر وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے تو کیا ان کو نواز نہیں سکتا؟